السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام و ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور آپ کے امتی ہونے اور کہلانے کا فخر اور شرف ہمیں عطا فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے اور اس کی مہربانیاں ہے، اور اس کی فضل اور اس کی مہربانیاں ہم تمام پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ اور اس کی سب سے بڑی مہربانی یہ ہے کہ اس نے ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا اور ہم تمام کو جو ہے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ بلا تاخیر و تمہید کے آئیں احادیث کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ہم احادیث کو پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو معزز سامعین کرام و حاضرین کرام، ناظرین کرام، آئیں پڑھیں گے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وعن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جاء ثلاثۃ رہط، کہ 3 آدمیوں کی جماعت جو ہے آئی، الی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ پوچھنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں۔ فلما اخبروا بها، تو جب ان کو خبر دی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں، کأنہم تقالوها، گویا کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھنے لگے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خود حضرت انس فرماتے ہیں، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف ولا لما صنعت ولا الا صنعت، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں فرمایا پوری زندگی میں، ولا لما صنعت، ایسا کیوں نہیں کیا یہ بھی نہیں فرمایا، ولا الا صنعت، اور ایسا خبردار تو کر ایسا بھی نہیں کہا۔ کیوں ایسا نہیں کیا، ایسا بھی نہیں پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر، ولا الا صنعت، اور خبردار تو کیوں نہیں کیا، ایسا بھی نہیں پوچھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو ثلاثۃ رہط، رہط جو ہے 3 لوگوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے، وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس، ازواج زوج کی جمع زوجہ کی جمع ہے، تو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس، جوڑے کی جمع ازواج ہے زوج کی، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یسألون، وہ لوگ پوچھتے تھے، پوچھنے لگے اور پوچھتے ہیں، عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عن
کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں وہ لوگ پوچھنے لگے تو جب ان کو خبر دی گئی، فلما اخبروا بہا، فعل مجہول کا صیغہ ہے، اخبروا، تو جب ان کو خبر دی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں، کأنہم تقالوها، گویا کہ وہ لوگ کم سمجھنے لگے۔ تقالو مطلب ہے قلت سے نکلا ہے، آیا ہے، قل یقل اس کا اصل ہے، تو کم سمجھنے لگے، وہم فہموا تقللا لعبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھنے لگے۔ فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا، این نحن، ہم کہاں ہیں، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وقد غفر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جو ان کے گناہ ہیں اس پہلے اور جو گناہ پیچھے ہوئے ان تمام کو معاف کر دیا، آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ کو معاف کر دیا ہے، یہ ان لوگوں نے کہا۔ تو معزز سامعین کرام، ما تقدم من ذنبہ وما تأخر یہ سورہ فتح کی آیت بھی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، تو حضور سے گناہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس سے مراد جو ہے مفسرین نے کہا ہے کہ آپ کے امت کے اگلے اور پچھلے گناہ ہیں۔ ما تقدم من ذنبہ سے اے من ذنب امتہ مراد لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کی امت کو مراد لے رہا ہے۔ کئی جگہ ایسا جو ہے حضور کو خطاب کر کے مراد امت کو لے رہا ہے، تو معنی جو ہے امت کے لیے وہ جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دھڑام سے کہہ دینا کہ آپ جو ہے گناہ جو کیے ہیں یا بعد میں جو کیے ہیں، ایسا وہ تمام گناہ اللہ نے معاف کر دیا، نعوذ باللہ۔ انبیاء تو گناہوں سے پاک ہیں، رسول تو گناہوں سے پاک ہیں، تو لہٰذا ہمارے عقیدے کو درست کرنا چاہیے۔ اس سے مراد آپ کی امت ہے، آپ کی امت کے گناہ اگلے اور پچھلے جو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ جیسا کہ شاعر نے بھی کیا ہی خوب کہا ہے، سلام کے اندر، کر کے تمہارے گناہ مانگیں تم ہی سے پناہ، کر کے تمہارے گناہ مانگیں تم ہی سے پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ تو گناہ جو ہے، تمہارے گناہ سے مراد تمہاری امت گناہ کر کے تم ہی سے پناہ مانگتی ہے، اور ایسا کون کہتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد بھی میرے دامن میں آ جا؟ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو ما تقدم من ذنبہ وما تأخر سے حضور کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ امت کو مراد لے رہا ہے، خطاباً للنبی فی الاصل خطاباً لامتی، نبی سے خطاب کرنا اصل میں تو نبی سے مراد لے کر، نبی سے مخاطب کر کے امت کو مراد لے رہے ہیں۔ تو فقال احدهم، ان میں سے ایک نے کہا کہ اما انا فاصلی، کہ میں جو ہے نماز پڑھوں گا لیلہ رات میں، ابداً ہمیشہ۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا کہ انا اصوم النہار ابداً، میں دن بھر جو ہے روزہ رکھوں گا ہمیشہ، ولا افطر، اور افطار نہیں کروں گا، کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابداً، کہ میں عورتوں سے ہٹ کر رہوں گا اور کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا، ہمیشہ نکاح نہیں کروں گا۔
فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کی طرف، فقال، فرمایا، انتم الذین قلتم کذا، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسا کہا ہے، وکذا ایسا کہا ہے، ویسا کہا ہے، اما خبردار، واللہ انی لاخشاکم للہ، بے شک میں جو ہے تم سے بڑھ کر اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، واتقاکم تقوی والا ہوں، متقی ہوں، ڈرنے والا ہوں اس سے، لیکن میں اصوم، روزہ بھی رکھتا ہوں، وہ افطر، افطار بھی کرتا ہوں، کھاتا پیتا بھی ہوں، وہ اصلی، نماز بھی پڑھتا ہوں، وہ ارقد، میں سوتا ہوں، انام، وہ اتزوج النساء، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، پس جو کوئی منہ موڑے میری سنت سے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ رغب عن، منہ موڑنا رغبت کرنے کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ رغبت نہیں کرنے کے یعنی منہ موڑنے کے معنی میں ہے۔ جو کوئی میری سنت سے منہ موڑا، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، میرے راستے سے نہیں ہے۔ متفق علیہ، امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہم تمام کو عاجزی والا علم عطا فرمائے، تکبر والے علم سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر اسی طریقے کی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔